حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اللہ رب العزت کے دوست اور خلیل ہیں، اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں اللہ کے. وہ بھی تھے نا تو عرض رب کی بارگاہ میں کرتے تھے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ رب کائنات قیامت کے دن میں ابراہیم کی خطاؤں کو بخش دے گا. اللہ کے نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہے ہیں. جد الانبیاء کے خوف کا عالم یہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا جب آخری وقت رو رہے تھے، رب کائنات نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جی رب جلیل فرمائے جاؤ میرا دوست ابراہیم رو رہا ہے، پتہ کر کے آؤ کہ ابراہیم کیوں رو رہے ہیں. جبریل آئے اللہ کا پیغام اور سندیسہ لے کر، تو آ کے پوچھا جی رب کائنات پوچھ رہا ہے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کیوں آہو بکا کر رہے، آنسو کیوں بہائے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا جبریل ڈر لگتا ہے کہیں اللہ آگ میں نہ ڈال دے، اللہ مبتلا عذاب نہ کر دے، کہیں مجھے پکڑ نہ لے. تو جبریل یہ پیغام لے کے رب کی بارگاہ میں گئے، مالک تیرا دوست تیرے ابراہیم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ کہیں تو مجھے عذاب نہ دے دے. تو رب کائنات نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اور میرے ابراہیم سے کہو حل یعذب خلیلہ خلیلا، بھلا کبھی دوست بھی دوستوں کو جلایا کرتے ہیں، کبھی بیلی بھی بیلیوں کو بھلا عذاب میں مبتلا کیا کرتے ہیں. تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خوف کا عالم یہ ہے، ڈر کا عالم یہ ہے کہ روئے جا رہے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں. اور پھر عرض کرتے ہیں ربی لا تخزنی یوم یبعثون. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پھر التجا کر رہے ربی، اے میرے رب، اے میرے خدا، تیرے سوا میرا کون ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو میرا مالک اور رازق ہے. میں تیری بارگاہ میں ایک التجا کر رہا ہوں، میں ایک عرض کرتا ہوں لا تخزنی یوم یبعثون. میرے اللہ جب تو ساروں کو اکٹھا کر دے گا، اگلوں کو بھی لے آئے گا، پچھلوں کو بھی لے آئے گا، پہلوؤں کو، پہلے والوں کو بھی لے آئے گا، بعد میں آنے والوں کو بھی لے آئے گا، جب ساری انسانیت تیرے دربار میں کھڑی ہوگی نا، ایک مہربانی کرنا، میں ابراہیم کو رسوا نہ کرنا، میں ابراہیم کو پکڑ نہ لینا، مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے اپنے کرم سے بے حسابی بخش دینا.